الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان میں جو مختلف جذبات رکھے ہیں، صوفیہ کرام نے کہ ان کا اصل موضوع دل کی طہارت اور انسانی اخلاقیات کی ترویج اور تنفیذ ہے، دو چیزوں پہ خاص طور پر زور دیا ہے۔ ایک ایسا خلق جس کا تعلق منفی پہلو سے ہے اور ایک ایسا خلق جس کا تعلق مثبت پہلو سے ہے، وہ ان دونوں چیزوں پر زور دیتے ہیں۔ سارے کا سارا تصوف آپ اس کی تعریف میں ابن عربی کو پڑھ لیں، معروم کی مثنوی کو کھنگال لیں، بڑے سے بڑا صوفی جو نمائندہ ہے اپنے اسکول آف تھاٹ کا، اس کی بات کریں تو آپ کو ایک نقطے پہ پہنچ کے متفق نظر آئیں گے کہ انسانی اخلاقیات کیا ہے۔ دنیا بھر کے جتنے ڈاکٹر ہیں وہ نمازی ہیں یا نہیں ہیں، مومن ہیں یا کافر ہیں، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مسجد میں کتنے آدمی آئے اور گئے، چرچ میں کتنے داخل ہوئے اور کتنے خارج ہوئے۔ بس سارے ڈاکٹر ایک بات پر متفق ہیں کہ مریض کا علاج ہونا چاہیے۔ جتنے علماء دین ہیں وہ سب کے سب، چاہے وہ کسی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب کے سب متفق ہیں کہ لوگوں کو مسئلہ بتایا جائے اور علم کی تشہیر کی جائے۔ بالکل اسی طرح جتنے بھی صوفیہ ہیں، ان کا اصل فیلڈ انسانی اخلاقیات کی ترویج اور تنفیذ۔ ہر صوفی آپ کو اس پر بحث کرتا ہوا ملے گا کہ انسان کیسے بنے، اور انسان سے جو روح کی گندگی ہے وہ کیسے دور۔ معروم نے ایک شعر میں بہت عمدہ بات، یہی بات ایک بہت عمدہ طریقے پر سمجھائی ہے، اور انہوں نے ایسے ہی لوگوں کے سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا، آدمی مرد و عورت اس وقت بالغ ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، جب ان کے جسم سے نجاست کا خروج ہو۔ بالغ اس وقت ہوتے ہیں اور انسان اس وقت بنتے ہیں جب وہ خود گندگی سے خارج ہو جائے۔ یہ چھوٹی سی ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ انسانی اخلاقیات، اور پھر جتنے یہ صوفی ہیں بڑے بڑے، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ ام الامراض، تمام مرضوں کی اصل اور تمام برے اخلاقیات کی اصل ایک ہے، اور وہ میں۔ بس وہ کہتے ہیں اس میں کی گندگی سے نکلو، انا کی پرستش کو چھوڑو، اور اپنے آپ کو شہرت، دولت اور ان چیزوں سے محفوظ رکھو تاکہ تم اللہ کے اچھے بندے بنو۔ انسانی نفس کو یہ شیطان پر غالب رہتا ہے اور شیطان اس کی کمک کرتا ہے۔ شیطان کبھی انسانی نفس پہ غالب نہیں آتا، نفس انسانی شیطان پہ غالب آتا ہے، اور شیطان خوش ہوتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ اصل امراض ہمارے اس نفس امارہ میں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ہمیں قسم ہے انسان کے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور پھر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
ہم نے اس میں نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے اور نافرمانی کا۔ 50% کی تقسیم ہے کہ نیکی اور 50% برائی، اور انسانی نفس 3 چیزوں کی طرف لپکتا ہے اور شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف انسان لپکتا ہے، بھاگتا ہے اور نفس اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی لذت ہے، مزہ ہے۔ اس چیز میں مزہ ہے لہٰذا یہ کام کرو، اس چیز میں مزہ ہے لہٰذا یہ کام کرو۔ اور جو لوگ مزوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، دین تو برباد ہوتا سو ہوتا ہے، دنیا بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ آپ اسی لیے اس مزے کے چکروں کو دیکھیں۔ 70 سال میں ہمارے ہاں کتنے گولڈ میڈلسٹ ہوئے ہیں، 70 سال میں کتنے ہیں جو نوبل پرائز ونر ہوئے ہیں، 70 سال میں ہم نے کتنے تحقیقی ادارے کھولے ہیں، اور جو یہاں اسلام آباد میں تحقیقی ادارہ چک شہزاد لیبارٹریز، ان کے بھی حال ذرا جا کر دیکھ لیں۔ یہ سب مزوں کا چکر ہے، اپنی اولاد کو بھی مزوں میں ڈالنا حرام کے ساتھ اور خود بھی مزے کی زندگی گزارنا۔ اس لیے جو آدمی بے حیا ہو جاتا ہے اس کا ذہن سکڑ جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ گریٹ تھاٹس اس ذہن میں نہیں آتی۔ جو آدمی بے حیا ہو جاتا ہے کبھی بلند چیز سوچ نہیں سکتا۔ حیا سکھاتی کہ گلی اور محلے میں پانی نہیں ہے، ایک ایک بوند کو ترستے ہیں، کیوں نہ میں محلے میں 10 آدمیوں کو جمع کروں، کہوں یار ہمیں ہر ایک کو اتنے اتنے پیسے دینے ہیں، ہم یہاں ایک بورنگ کرا لیتے ہیں، کسی طرح کوئی کام کرتے ہیں۔ یہ ایک پروجیکٹ ہے جو مخلوق خدا کے لیے اس نے عزم کیا اور جانا، اس لیے کہ شرم کا مادہ اور حیا کا مادہ موجود ہے۔ جو آدمی بے حیا ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی بلند سطح پہ نہیں سوچ سکتا۔ پہلے زمانوں میں لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ذرا سا بخل سے بھی کام لیتے تھے، پیسہ بھی اتنا عام نہیں تھا، مسلم سوسائٹی میں تو خاص طور پہ عام نہیں تھا۔ یہ جو حج اور عمرے میں جانے والوں کی کثرت آپ دیکھتے ہیں، یہ 80 کے بعد سے شروع ہوا ہے، جب سے حرام کا پیسہ زیادہ ہوا ہے، وگرنہ اس سے پہلے کہاں اتنا پیسے ہوتے۔ اور پھر اسی کا نتیجہ کہ انسان اور لوگ اب پہلے خالق کی محبت میں ایک پائی بھی خرچ کرتے تھے تو اللہ کے لیے، ان پڑھ اور جاہل ایک پائی کسی کی دینی ہوتی تھی تو نہیں رکھتا تھا، عمومی طور پر یہ ہوتا تھا، مزاج ایسا تھا۔ اور اس کے بعد جو نسلیں آئی ہیں انہوں نے کہا خلق خدا کی خدمت کرو، لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچو، چاہے اس کے لیے تم اسپتال بناؤ، اسکول بناؤ، لوگوں سے چندہ لو، جا کے جوا کھیلاؤ، اس امید پہ کہ یہ رقم ڈبل اور ٹرپل ہو جائے گی، اور صبح کو روتے ہوئے آؤ کہ جتنی خلق خدا کی بھلائی کے لیے پیسے جمع کیے تھے سب کے سب برباد ہو گئے۔ اور چاہے اس میں غیرت کو ذبح کر کے ہندوستان کی اداکاریں منگواؤ اور ان کو نچاؤ، اور ناچنے کا جو حرام پیسہ ہے اس سے پھر اسپتال کے بناؤ، اللہ کی شرم نہیں رہی، اللہ کی حیا نہیں۔ اور مخلوق خدا کی خدمت میں اتنا ڈوب گئے بعض لوگ کہ خالق کی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ نے اسے حرام کہا ہے تو کہتا رہے خدا کی کیا ہے، اور خدا نے اسے ناجائز کہا ہے تو کہتا رہے مجھے تو پیسہ مطلوب ہے۔ اپنا محبوب اللہ کو نہیں بنایا، پیسے کو بنایا، خدا کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے انسانی نفس پہلی گھات اس کی ہوتی ہے، اور وہ گھات ہوتی ہے مزے کی کہ مزہ آئے گا، اور دوسرا جہاں شیطان اس کی مدد کرتا ہے وہ معصیت ہے، اللہ کا حکم توڑو، لذت میں بھی اللہ کا حکم توڑ رہا ہوتا ہے، اور اتنا شدید لذت میں ڈوب جاتا ہے کہ کبھی غلطی سے بھی خدا کا نام ذہن میں آ جائے، کبھی غلطی سے اذان ہو جائے محلے کی مسجد میں،
کوئی ایسی دینی چیز آ جائے تو اس دین سے بھی وحشت ہوتی ہے کہ تمہیں اسی وقت آزان دینی تھی۔ یہ لذت ہے جس میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے نام سے نفرت ہوتی ہے کہ کیا مصیبت ہے، اسی وقت آزان ہونی تھی۔ کیا کریں، مولوی صاحب کو کہو اسپیکر کو ادھر کر۔ یہ سب خدا کی ناراضی کے اسباب ہیں، اور پھر اس لذت سے نکل کے معصیت میں پڑتا ہے۔ معصیت میں البتہ یہ ہوتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے اللہ کے یہ حکم ہے اور میں توڑ رہا ہوں، اللہ کا یہ حکم ہے اور اس پہ سزا ہے، میں توڑ رہا ہوں۔ یہ دوسرا اور تیسری چیز نفس جہاں پہنچ کے بالکل ڈبو دیتا ہے انسان کو، وہ غفلت ہے کہ خود اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، اسے عمر بھر یاد ہی نہیں آتا کہ اللہ بھی کوئی چیز، نماز اس سے نہیں پڑھنی، بندگی کی کوئی علامت اس میں نہیں ہے، کوئی ایسے مکارم اخلاق ہیں ہی نہیں کہ انسان سوچے کہ میں اپنے نفس کو اپنا معبود بنائے بیٹھا ہوں یا کیا کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود اللہ اسے گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کتابیں پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس ممبر پہ بیٹھ کے واضح اور نواز اور نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ نے علم دے دیا ہے، مگر وہ ہر وقت چوکنا رہے کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ میرے نفس نے مجھے اللہ سے غافل کر دیا ہے، میں لوگوں کی واہ واہ میں آ گیا ہوں اور لوگوں میں اپنے نمبر بنا رہا ہوں، اور اللہ کے نزدیک پرے کاہ کے برابر میری حقیقت نہیں۔ اس لیے بچے لذتوں سے، اور بچے خدا کی معصیت سے، اور بچے خدا سے غفلت سے، اور بدترین چیز غفلت ہے کہ اللہ ہی کو بھول جائے۔ اس لیے کہیں بچپن میں ماں باپ نے قرآن پڑھا دیا تھا اور اس کے بعد 50 سال کی عمر ہو گئی، حرام ہے جو کبھی کھول کے بھی دیکھا ہو کہ اللہ کی کتاب ہے، مجھ سے کچھ تقاضا کرتی ہے، کیا کہتی ہے۔ اس لیے مکارم اخلاق میں بدترین چیز اپنی انا ہے، میں، اس کو آنچ نہیں ملنی چاہیے، وہ برقرار رہنی چاہیے۔ اسی لیے تو انسانوں میں ایگو، اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو ختم کرنا، دوسرے کی تنقید کو سننا اور برداشت کرنا۔ اور اساتذہ ہم نے ایسے دیکھے جو اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی ہم نے یہ دلیل دی، آپ کو اختلاف ہے، آپ بات کیجئے۔ پازیٹیو کرٹیسزم، اس کا دینی حلقوں میں تو رجحان کیا ہونا ہے، وہاں تو ذبح ہو گئے ہیں، یہاں دنیاوی حلقوں میں بھی رجحان نہیں رہا۔ بچے ظلم یہ ہے کہ بیٹے یہ آپ سوال یاد کر لیں، آپ پاس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان میں یہ جستجو کہ بیٹے اس تھیوری کے خلاف بھی کچھ ہوگا، وہ بھی پڑھو، چلو دلائل کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ خود یہ شعور استاد میں نہیں ہے تو شاگرد میں کہاں سے جنم لے؟ روح کی بالیدگی کہاں؟ نتیجہ یہ کہ قومی سطح پر کوئی ترقی نہیں۔ ہم نے ان 70-80 سالوں میں کیا ہے؟ کتنے گولڈ میڈلسٹ پیدا کیے ہیں، میڈیکل میں کتنی تحقیق کی ہے، انجینئرنگ میں کتنی تحقیق کی ہے، ہم نے دنیا کو کیا منصوبے دیے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک منصوبے میں خلق خدا میں کروڑوں کی جابز لگا دی، اور کروڑوں کیا، پوری دنیا کو فائدہ ہوا۔ کمپیوٹر کو دیکھ لیں، میڈیکل کو دیکھ لیں، دوائیوں میں تحقیق کو دیکھ لیں۔ ایک آدمی پیدا ہوا تھا، حکیم اجمل خان، دلی والے۔ حکیم اجمل کو بڑا احساس تھا کہ مسلمانوں کا طب بالکل ختم ہوتا اور مٹتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کونسل بنائی، انہوں نے اس میں حکیم بٹھائے، ڈاکٹر بٹھائے، انگلش اور عربی اور فارسی جاننے والے بٹھائے، اور خود بیٹھے اور کہا کہ میڈیکل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اپنے طب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جو دوائیاں اور فرسودہ نظریات وقت نے، سائنس نے ثابت کر دی ہیں، ان سے جان چھڑاؤ، اور جو ہندوستان میں جڑی بوٹیاں ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہیں، ہم سستا علاج اپنے عوام کا شروع کریں۔ ہم کیوں آخر انگریزوں کے محتاج؟ ان کا خیال یہ تھا کہ 2-4 دوائیاں پیٹنٹ اگر ہو گئیں اور درج ہو گئیں تو کروڑوں اور اربوں کے ذریعے ہم مسلمانوں کی مدد کریں، ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کی مدد کریں، بر صغیر کے جو بھی۔ اور ان لوگوں نے
کبھی بھی مذہب کی تفریق پر لوگوں کو نہیں جانا. ان کا جو بھی مذہب ہے، انسان انسان ہے، ہمیں انسانوں سے محبت کرنی ہے، ہمیں انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. آزادی کے لیے پیسے ختم ہو گئے تھے تحریک خلافت میں، یہ ساری تاریخ کے واقعات میں ہے، مگر ہم اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھیں کیوں. یہ آزادی ایسے ہی نہیں حاصل ہو گئی، یہ صدیوں کے بعد ایک تحفہ تھا جو اللہ نے دیا ہے. ہزاروں اور لاکھوں پیشانیاں حرم سے لے کے ہندوستان تک خدا کے سامنے رگڑی گئیں اور روتے رہے کہ اللہ کسی طرح نجات دے دے اس ظالم قوم سے. پھر جا کر کہیں آزادی ملی. حکیم اجمل نے دیکھا اور ایک ہیرا نکالا 1920 اور کہا پورے ہندوستان میں اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا کوئی، بمبے چلے جاؤ اور بمبے جا کے اس فلاں فلاں سنار کو دکھاؤ. وہ گئے اور 20,000 روپے اس وقت کے، جو 20 کروڑ کے آج سے زیادہ، سونا کیا 20-25 روپے تولہ ملتا تھا، آپ خود حساب کر لیں. 20,000 روپے لا کے دیے اور انہوں نے کہا گاندھی کو کہ تحریک خلافت کو چلائیں، ترکوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں. تحریک خلافت عنوان تھا انگریزوں کی حکومت کو اکھاڑ دینے کا. پوری 20ویں صدی میں ایک شابانوں کی تحریک اور ایک تحریک خلافت، اس جیسی تحریک تیسری کوئی نہیں ہوتی. شابانوں کیا تھی وہ کیس کے بھی آپ سٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے کہ غیرت کیا چیز ہوتی ہے. غیرت جاہلیت پہ بھی مبنی ہوتی ہے اور غیرت حقیقت پہ بھی مبنی ہوتی ہے. جاہلیت کی غیرت سب سے زیادہ اگر دیکھنی ہو تو ان پٹھانوں میں دیکھو، بات بے بات اٹھ کے قتل ہے، مارنا ہے، لڑائیاں ہیں. اور اگر ایمانی غیرت ہو نا جس شخص میں، وہ اتنا غیور ہوتا ہے کہ اللہ کی حیا کی وجہ سے گناہ پر تھوک دیتا ہے کہ نہیں کرنا، میرا مالک دیکھ رہا. یہ ایمانی غیرت. وہ کہتا ہے نہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، پروردگار عالم کا سامنا ہوگا، وہ پوچھیں گے یہ کیا کرتوت کرتے رہے. یاد رکھو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ہندوستان پہ حملے انگریز تو بعد میں آئے ہیں، ہم تو ان کے بعد میں غلام بنے ہیں. لڑائی کر کے غلامی آ جاتی نا اتنا دکھ نہ ہوتا. لڑے تھے، فوج لڑی تھی ان کی بھی ان کی بھی، اور پٹ گئے. ہوتا رہتا ہے تاریخ میں، اور وہ غالب آ گئے اور مسلمان مغلوب ہو گئے. ظلم تو یہ ہے جس پہ شرمندگی سے سر جھکتا ہے کہ یہاں کی فوجیں تاجروں سے ہار گئیں. ہم تاجروں سے پٹ گئے. انگریزی فوج نے نہیں پیٹا، تاجروں نے پیٹا، تاجروں سے شکست کھا لی. اس سے پہلے ہالینڈ کے لوگ آتے تھے اور وہ تباہی مچاتے تھے. ہالینڈ سے جو آتے تھے انہیں کہتے تھے فرنگی. انگریز تو بعد میں آئے. حضرت مجدد رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ معرفت عز و جل براکس حرام است. اللہ عز و جل کی راہ، خدا کی معرفت اس شخص پہ حرام ہے کہ خود راہ از کافر فرنگ بہتر میدانت، جو ہالینڈ کے کافروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہو. انہوں نے کہا مٹاؤ اپنے نفس کو، مٹاؤ اپنے آپ کو. وہ کافر ہے، عین ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے، اور تم مسلمان ہو، مٹاؤ اپنے آپ کو. عین ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے تم کلمے سے محروم ہو جاؤ. انجام کس نے دیکھا؟ یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ یاد رکھو جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے نا، اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے اس شخص پہ حرام. اللہ کے ہاتھ سے تو وہ کیا شراب پیے گا جنت میں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ نے کہا میں پاک شربت انہیں پلاؤں گا جنت میں. اس وقت تو کیا پہنچے گا، خدا کی راہ کی بو، خوشبو نصیب نہیں ہوتی جس شخص کی تنہائی پاک نہیں. تنہائی میں غیرت نہیں آتی اللہ کے معاملے میں کہ یہ گناہ کرنا ہے. حق تعالی شانہ دیکھ رہے ہیں اللہ کو مجھ سے اتنی محبت ہے، ہمیشہ میرے کاموں میں کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ میری فکر میں رہتا ہے، اور میں کتنا بے حیا ہوں کہ اس کے اتنے انعامات کے باوجود پھر اس کے سامنے اسی کی نافرمانی. ماں سے حیا آ جاتی ہے،
شرافت تو باپ سے آتی ہے کہ ساری زندگی اس نے محنت کر کے مجھے پالا ہے، آج اس عہدے پہ پہنچا ہوں تو اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اپنی اولاد سامنے ہو تو میں ساری زندگی لگا کے اپنی اولاد کو کسی مقام پر پہنچاؤں گا۔ اللہ کا کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا جتنا ماں اور باپ کا ہے؟ اس کے سامنے بیٹھ کے اس کے حکم کو توڑ رہے ہیں اور غیرت نہیں آتی۔ یہ ایمانی غیرت کب جاگے؟ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ حیا کے معاملے میں ہم کیسے، اسی لیے غزالی ہیں وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، سب نے کہا کہ نفس کا سب سے بڑا مرض کبر ہے، ام الامراض ہے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ تمام انسانی اخلاقیات کی جڑ حیا ہے۔ یا تو انسان میں حیا ہے، شرم ہے، کہیں چپ ہو جاتا ہے، کہیں جواب نہیں دیتا، اور یا پھر اس میں کبر ہے کہ اپنے آپ کو ہر جگہ منوانا ہے کہ میں سب سے اچھا، میرے دستخط آخر پہ، سٹیج پہ سب سے اچھی کرسی میری، سب سے آخری تقریر میری، پہلا خطاب میرا، اس کے بعد میں اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ اس سے اگر کبر ہے اور اپنی ذات کا ادعا ہے اور شہرت کی تمنا ہے اور پیسے جمع کرنے کی، ہمارے زمانے میں امیر ہونا یہ ایسا گناہ ہے خدا کو حساب دینا پڑے گا۔ امیر ہونا ہمارے زمانے میں کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بس وہ جو قرض ادا کرنا ہے یا وہ جو اولاد کے کام آنا ہے اتنا بچا لے، باقی اس سے زائد رکھ کے امیر ہونا ہے تو پھر یہ اللہ کے یہاں قابل مواخذہ ہے۔ کدھر جائیں گے لوگ؟ اللہ پوچھے گا نہیں کہ تم سب سود کے نظام کے تحت جی رہے تھے، تمہیں کوئی حیا نہیں تھی کہ اس نظام کے خلاف بات کرتے، اور خدا سب سے پوچھے گا کہ کوئی خلافت کا نظام نہیں تھا، تمہارا کوئی امیر نہیں تھا، تم جانوروں کی طرح ایک جگہ پر جمع ہو گئے تھے اور کروڑوں کے حساب سے بغیر کسی آقا اور سردار کی زندگی بسر کر رہے تھے، تم کرتے کیا رہے؟ اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ ہم سب نے، ہمیں سوچ لینا چاہیے۔